You are watching تحریک دعوت فکر نیوز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تحریک دعوت فکر نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں محمد سجاول ملک سروری قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں تحریک دعوت فکر نیوز اگست 2022. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے. یہ قدرتی ایک آفت ہے اور ہمیں مل جل کر اس سے نمٹنا ہے. 3.5 کروڑ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں. میرے اپنے مریدین اور ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں اپنی عطیات ضرور دیں تاکہ سیلاب زدگان کی امداد ہو سکے اور ان کے بحالی کا کام مکمل کیا جا سکے. بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس کا سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے خصوصی پیغام. بے گھر افراد کی بحالی کے لیے عوام الناس کو وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کروانے کی ہدایت. اس ناگہانی آفت میں ہلاک ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت. یکم محرم الحرام یوم شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تحریک دعوت فکر کے زیر اہتمام انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا. تسلیم و رضا کی منزل پر قلب سلیم حاصل ہوتا ہے، جس کے بارے میں سورہ شورہ میں ہے کہ قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن تسلیم و رضا کی منزل پر پہنچنے کے لیے وفا اور قربانی کی منزل سے گزرنا پڑتا ہے. بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس کی زیر صدارت محفل ذکر حسین کا انعقاد. واقعہ کربلا کی باطنی عقیدت پر روشنی ڈالنے کے لیے سلطان العاشقین مجزلہ الاقدس کا حاضرین محفل سے خصوصی خطاب. 19 اگست 2022 کو بانی اور سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس کے یوم ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر خوبصورت تقریب کا انعقاد. سینکڑوں مرد و خواتین کی تقریب میں شرکت. سلطان الفکر پبلیکیشنز کی ایک اور کتاب میلہ میں بھرپور شرکت. ملک کی نامور علمی اور ادبی شخصیات کی سلطان الفکر پبلیکیشنز کی کتب میں خصوصی دلچسپی. ماہنامہ سلطان الفکر لاہور نے اگست 2022 میں مسلسل اشاعت کے 16 سال مکمل کر لیے. ماہنامہ سلطان الفکر لاہور کا خصوصی طور پر بنایا گیا یوٹیوب اور ٹک ٹاک چینل عوام الناس میں بے حد مقبول. سلطان محمد احسن علی سروری قادری مجلس خلفاء کے نئے امین مقرر. چارج سنبھالتے ہی شعبہ جات میں مزید بہتری کے لیے انتظامیہ کمیٹی اور شعبہ جات کے انچارجز سے ملاقاتیں. محفل ذکر حسین اور تقریب سعید بسلسلہ یوم ولادت باسعادت سلطان العاشقین مجزلہ الاقدس کے انتظامات اور تیاریوں کے پیش نظر تحریک دعوت فکر کی مجلس شورا، جنرل کونسل اور تمام شعبہ جات کے اجلاس منعقد. شعبہ دعوت و تبلیغ کی جانب سے خانقاہ سروری قادری اور خانقاہ سلطان العاشقین میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری. ماہ اگست کی اہم سرگرمیاں اور مزید خبریں بھی شامل کریں گے اس نیوز بلیٹن میں. خبروں کی تفصیل ہوگی ایک وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے تحریک دعوت فکر نیوز. ویلکم بیک ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب. انتہائی افسوسناک خبر سے بلیٹن کا آغاز کریں گے کہ وطن عزیز میں سیلاب کی بڑھتی ہوئی تباہ کاریوں کے باعث 3.5 کروڑ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد کئی ہزار سے تجاوز کر چکی ہے. ان حالات میں تحریک دعوت فکر کے بانی و سرپرست اعلیٰ
اور سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس نے عوام الناس کے لیے خصوصی پیغام جاری فرمایا ہے۔ موضوع سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے۔ یہ قدرتی ایک آفت ہے اور ہمیں مل جل کر اس سے نمٹنا ہے۔ 3.5 کروڑ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں۔ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں اور ان کا جو اناج وغیرہ سامان جمع کیا ہوا تھا وہ بھی سیلاب کی نظر ہو گیا، بارشوں کی نظر ہو گیا، اور مال مویشی جو انہوں نے پالے ہوئے تھے وہ بھی بہہ گئے۔ اب وہ بے آسرا ہیں۔ میں صوبہ پنجاب میں راجن پور اور تونسا میں ہے سیلاب زیادہ، لیکن زیادہ متاثر بلوچستان اور کے پی کے خیبر پختونخوا میں زیادہ متاثر ہوا ہے۔ سندھ بھی بہت متاثر ہوا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ سے خود کو فنڈ کی اپیل نہیں کر رہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر ریلیف فلڈ فنڈ 2022 میں اپنے پیسے، اپنے رقم عطیات جمع کرا دیں۔ اکاؤنٹ نمبر ہے G12164 G-12164۔ اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں۔ یہ اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ ہے، آٹومیٹکلی وہاں پہنچ جائے گا۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی وفاقی حکومت کے پاس جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ پاکستان کا عہدہ ہے۔ اس کے ساتھ جو نام لگتے ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ آج شہباز شریف ہے، کل عمران خان تھا، اس سے پہلے خاقان عباسی تھا، اس سے پہلے نواز شریف تھا۔ یہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ پرائم منسٹر جب پاکستان کو جب کہا جاتا ہے باہر کے ممالک میں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ پاکستان کا سربراہ۔ تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے عطیات چاروں صوبوں کے جو چاروں صوبوں میں تقسیم ہوں گے، جہاں زیادہ ضرورت ہوگی وہاں تقسیم ہوں گے۔ اور میں اس لیے سی ایم پنجاب کا نہیں دے رہا کہ یہ پنجاب میں ہی لگیں گے، سندھ کے سندھ میں لگیں گے، جو چیف منسٹر وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنے سندھ میں لگائے گا، لیکن جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے وہ پورے چاروں صوبوں میں تقسیم ہوگا اور اس طرح لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ اس لیے میرے اپنے مریدین اور ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں اپنی عطیات ضرور دیں تاکہ سیلاب زدگان کی امداد ہو سکے اور ان کے بحالی کا کام مکمل کیا جا سکے پانی اترنے کے بعد۔ اور دعا کریں کہ اللہ پاک سیلاب کو اور بارشوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں سیلاب اور بارشوں کے نتیجے میں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور جو رہ گئے ہیں اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے رشتہ داروں کو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یکم محرم الحرام 1444 ہجری بروز اتوار مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین بمقام رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں محفل بسلسلہ یوم شہادت خلیفہ راشد دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انعقاد ہوا۔ محفل کی صدارت بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس نے فرمائی۔ محفل میں مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان اقدس کے متعلق جامع بیان پیش کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یکم محرم الحرام 1444 ہجری بروز اتوار مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین بمقام رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں یوم شہادت خلیفہ راشد دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ یکم محرم الحرام کو منعقد ہونے والی محفل نور مصطفیٰ بالخصوص خلیفہ راشد دوم امیر المومنین مراد رسول عدل و وفا کے پیکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں سجائی گئی تھی۔ محفل کی صدارت بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس نے فرمائی۔
ملک کے طول و عرض سے مرد و خواتین اس بابرکت محفل میں شریک ہوئے۔ محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیس بک، انسٹاگرام اور سنیک ویڈیو پر لائیو نشر کیا گیا، جس کی بدولت ظاہری طور پر محفل مبارک میں شریک نہ ہونے والوں نے آن لائن سلطان العاشقین مجزلہ الاقدس کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ محفل کے آغاز سے قبل نماز ظہر باجماعت ادا کی گئی۔ سلطان محمد احسن علی صاحب نے اپنی ولولہ انگیز تقریر میں قرآن و حدیث اور فقراء کاملین کی تعلیمات کی روشنی میں سلسلہ سروری قادری میں مجاہدے کی اہمیت اور ضرورت بیان کی۔ یکم محرم الحرام کی مناسبت سے سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے مرشد و ہادی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق، وفا اور ثابت قدمی کی مثالوں کے ذریعے راہ فقر میں مجاہدے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ چونکہ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اس لیے انہی کی مثال دینا چاہوں گا کہ آپ ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، ہر غزوے میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے اور ہر موقع پر ہمت اور بہادری کے جوہر دکھائے، اور آپ کی ہی بدولت اسلام نے غلبہ پایا۔ سلطان محمد احسن علی صاحب نے بتایا کہ مجاہدہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ڈیوٹی کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جو لوگ اپنا وقت اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اللہ کے کاموں میں اپنا حصہ شامل کریں۔ ایسے افراد جو اپنی ذاتی مصروفیات کے باعث وقت کی قربانی نہیں دے سکتے تو انہیں چاہیے کہ وہ مالی طور پر اللہ کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے میں معاونت کریں، جس کی بہترین مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتی ہے۔ تاہم ایسے افراد جو وقت اور مال دونوں کے لحاظ سے تعاون نہیں کر سکتے، وہ اپنی مثبت سوچ اور تفکر کے ذریعے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آخر میں سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے دعائے خیر کروائی۔ دعا کے بعد سلطان العاشقین مجزلہ الاقدس نے تمام حاضرین محفل سے فردن ملاقات فرمائی۔ مرد حضرات سے ملاقات کے بعد سلطان العاشقین مجزلہ الاقدس خواتین طالبان مولا کے پنڈال کی جانب تشریف لے گئے اور انہیں اپنی روحانی صحبت سے سرفراز فرمایا۔ حاضرین محفل کے لیے تیار کردہ خصوصی لنگر سے ان کی تواضع کی گئی۔ لنگر کے بعد نائب سرپرست تحریک دعوت فقر صاحبزادہ سلطان محمد مرتضیٰ نجیب صاحب نے خوش نصیب مرد طالبان مولا کو بیعت فرما کر اس ملازات کا ذکر و تصور عطا فرمایا۔ اس محفل کے روحانی مناظر براہ راست دیکھنے کے لیے تحریک دعوت فقر کے آفیشیل یوٹیوب چینلز اور ویب ٹی ویز کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ کیمرہ مین محمد عظیم کے ساتھ فہد شہزاد سروری قادری، تحریک دعوت فقر نیوز، لاہور۔ فقرائے کاملین کی اہل بیت رضی اللہ عنہم سے محبت کوئی 2-4 برس کا قصہ نہیں، بلکہ اس کی عمر اتنی ہی ہے جتنی کہ خود دین اسلام کی۔ ہر دور میں فقرائے کاملین نے اہل بیت رضی اللہ عنہم سے نہ صرف خود رشتہ محبت استوار کیا بلکہ اپنے مریدین اور عقیدت مندوں کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ کوئی فقیر، درویش یا ولی کامیت کے درجے کو پہنچنا تو درکنار اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا مگر یہ کہ وہ اہل بیت سے عشق و ادب کی نسبت رکھتا ہو۔ فقر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ اور اہل بیت کا خاصہ ہے۔ یہ وہ مرتبہ ہے جہاں پہنچ کر بندہ ہر قسم کی حاجات سے بے نیاز اور خواہشات نفسانی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کی بشریت کاملیت میں بدل جاتی ہے اور وہ سر تاپا ہو کا نشان بن جاتا ہے۔ دور حاضر میں اس کی عین بعین مثال سلسلہ سروری قادری کے 31ویں شیخ کامل اور موجودہ امام سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس کی ذات بابرکات ہے۔ دیگر فقرائے کاملین کی طرح آپ مجزلہ الاقدس بھی اہل بیت سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے ہیں اور فقرائے کاملین کی سنت پر چلتے ہوئے آپ مجزلہ الاقدس بھی محرم الحرام کے مہینے اور اس کے تقدس کا بہت خیال رکھتے ہیں اور شہداء کربلا کی عظیم، بے مثال اور لازوال قربانیوں کی یادگار کے طور پر تحریک دعوت فقر کے زیر اہتمام ہر سال عظیم الشان محفل ذکر حسین کا کامیاب انعقاد کرواتے ہیں، جس میں کثیر تعداد میں طالبان مولا شرکت کرتے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں کی طرح اس سال بھی تحریک دعوت فقر کے زیر انتظام 9 اگست 2022 بروز منگل بمطابق 10 محرم الحرام 1444 ہجری مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں سالانہ محفل ذکر حسین منعقد کی گئی۔ محفل کی تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔
گزشتہ کئی سالوں کی طرح اس سال بھی تحریک دعوت فکر کے زیر انتظام 9 اگست 2022 بروز منگل بامطابق 10 محرم الحرام 1444 ہجری مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں سالانہ محفل ذکر حسین منعقد کی گئی۔ محفل کی صدارت سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام اور بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظ اللہ الاقدس نے فرمائی۔ محفل سے قبل بعد جماعت نماز ظہر کی ادائیگی کا اہتمام کیا گیا۔ نقابت کے فرائض منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان محمد نعیم عباس سروری قادری صاحب نے ادا فرمائی۔ کربلا عشق و وفا، صبر و یقین، استقامت اور ثابت قدمی کی وہ داستان ہے جسے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے لاڈلے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نورانی لہو سے رقم فرمایا۔ مولانا یاسر یاسین سروری قادری صاحب نے تلاوت قرآن کریم سے محفل کا باقاعدہ آغاز کیا۔ بعد ازاں محمد رمضان باہو سروری قادری نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ شہدائے کربلا کی شان میں خوبصورت اور دل گداز منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت عطا الوہاب سروری قادری کے حصے آئی۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب تسلیم و رضا کے عنوان پر سلطان محمد احسن علی سروری قادری صاحب نے جامع خطاب پیش کیا، جس میں انہوں نے تسلیم و رضا کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ تسلیم و رضا کی جو اعلیٰ ترین مثال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثاروں نے میدان کربلا میں پیش کی، ویسی مثال کوئی اور نہ کر سکا اور نہ ہی قیامت تک کر سکے گا۔ سلطان محمد احسن علی سروری قادری کے خطاب کے بعد محمد رمضان باہو سروری قادری نے انتہائی خوبصورت انداز میں ابیات باہو پڑھ کر اہل بیت اطہار کی اس بے مثل و بے مثال اور لازوال قربانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر خود بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فکر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدظ اللہ الاقدس نے بھی شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سراہتے ہوئے طالبان مولا کو امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین فرمائی۔ آپ مدظ اللہ الاقدس نے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی کامیاب ہے جس کے پاس قلب سلیم کی دولت ہو، اور یہ صرف مقام تسلیم و رضا پر پہنچ کر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ واقعہ کربلا اس کی عملی تفسیر ہے۔ تسلیم و رضا کی منزل پر قلب سلیم حاصل ہوتا ہے، جس کے بارے میں سورہ شورہ میں ہے کہ قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن تسلیم و رضا کی منزل پر پہنچنے کے لیے وفا اور قربانی کی منزل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب تک جیسے ایک حدیث شریف ہے کہ جس نے اپنے دور کے امام کو ادراک قلبی سے نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مرا۔ امام حسین کے ساتھیوں نے آپ کو پہچان لیا تھا، کیا وقت کے امام ہیں، جنہوں نے نہیں پہچانا وہ پیچھے رہ گئے۔ آپ مدظ اللہ الاقدس کے مختصر مگر جامع خطاب کے بعد سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری نے ختم شریف پڑھا اور دعائے خیر فرمائی۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا گیا۔ اختتامی دعا پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمان سروری قادری نے کروائی۔
محفل کے اختتام پر سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس نے فردن فردن تمام حاضرین محفل سے ملاقات فرمائی۔ محفل میں شریک مہمانان گرامی کی خصوصی لنگر پاک سے تواضع کی گئی۔ اس موقع پر خواتین کے لیے باپردہ انتظامات کو بھی یقینی بنایا گیا تھا۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز کے اسٹال پر فقر کے موضوع پر لکھی گئی سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کی گراں قدر تصانیف خصوصی ڈسکاؤنٹ پر دستیاب تھیں۔ سنیک ویڈیو فیس بک اور انسٹاگرام پر محفل کے مناظر براہ راست نشر کیے گئے، جہاں اندرون و بیرون ملک ہزارہا عقیدت مندوں اور مریدین نے انہیں دیکھا اور اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کیا۔ یوں یہ محفل پاک تمام تر رحمتیں اور برکتیں بانٹتے ہوئے اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرامین محمد احسان سروری قادری کے ساتھ عبدالرافع سروری قادری، تحریک دعوت فقر نیوز، لاہور۔ 19 اگست وہ خوبصورت دن ہے جس دن عاشقوں کے سلطان اور فقراء کی شان سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس عالم ناسوت میں جلوہ افروز ہوئے۔ طالبان مولا اور عشاق اس خوبصورت دن کی یاد میں اظہار تشکر کے طور پر ایک پرمسرت تقریب کا انعقاد کر کے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کے چہرہ مبارک کے دیدار سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ رواں سال 19 اگست 2022 بروز جمعہ یوم ولادت باسعادت سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کے پر نور موقع پر مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین میں بعد از نماز جمعہ ایک پرمسرت تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس خوبصورت تقریب کی تفصیلات کے لیے دیکھیے یہ خصوصی رپورٹ۔ 19 اگست فقر کی تاریخ کا وہ سنہرا دن ہے کہ جب عاشقوں کے سلطان اور فقراء کی شان سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ طالبان مولا اور عشاق اس خوبصورت دن کی یاد میں اظہار تشکر کے طور پر ہر سال ایک روحانی تقریب کا انعقاد کرتے ہیں۔ رواں سال 19 اگست 2022 بروز جمعہ یوم ولادت باسعادت سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کے پر نور موقع پر مسجد زہرا و خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف براستہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں بعد از نماز جمعہ ایک پرمسرت تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ 18 اگست کی شام بعد از نماز مغرب تحریک دعوت فقر کی انتظامیہ کی جانب سے اپنے مرشد کریم کے لیے خانقاہ سلطان العاشقین میں خصوصی ہارس ڈانس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سلطان العاشقین کے گھوڑوں نے خوبصورت رقص پیش کیا۔ آپ مدظلہ الاقدس تحریک دعوت فقر کی انتظامیہ اور محفل انتظامیہ کمیٹی کے اس اقدام سے بے حد محظوظ ہوئے۔ خوبصورت لائٹنگ اور دیدہ زیب پھولوں کے ساتھ سٹیج اور پنڈال کو سجایا گیا تھا۔ مریدین اور حاضرین محفل کے لیے خصوصی لنگر کی تیاریاں صبح سے جاری تھیں۔ پنڈال کے داخلی راستوں کے دونوں جانب مریدین و عقیدت مند پھولوں کی پتیاں لیے سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کے استقبال کے منتظر تھے۔ جو ہی سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس پنڈال کے قریب پہنچے، جشن ولادت سلطان العاشقین زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ مریدین ہاتھوں میں تحریک دعوت فقر کے جھنڈے لیے سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کی سواری پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ بن رحمت رب دی مجیب آ گیا۔ اور نائب سرپرست تحریک دعوت فقر صاحبزادہ سلطان محمد مرتضیٰ نجیب مدظلہ الاقدس نے سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کو گلدستہ پیش کیا اور یوم ولادت کی مبارکباد دی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس اسٹیج پر اپنی مسند مبارک پر جلوہ افروز ہوئے۔ منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان محمد نعیم عباس صاحب نے تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے تمام حاضرین محفل کو خوش آمدید کہا اور یوم ولادت سلطان العاشقین کی مبارکباد دی۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ دور حاضر کے ولی کامل، فقیر، مالک الملکی، مرشد کامل اکمل
سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزلہ الاقدس کی یوم ولادت و سعادت کی یہ پرنور اور مسرت محفل کا انعقاد کر سکے۔ سلطان العاشقین مجزلہ الاقدس کے تمام مریدین و محبین کو آج کے اس بابرکت دن کی مبارکباد۔ مولانا یاسر یاسین سروری قادری نے تلاوت کلام پاک، محمد رمضان باہو نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کیا اور عطا الوہاب سروری قادری نے سلطان العاشقین مسجد الاقدس کی شان میں خوبصورت منقبت پیش کی۔ بن رحمت رب دی نجیب آ گیا، بن رحمت رب دی نجیب آ گیا، سونے اللہ محمد دا حبیب آ گیا، بن رحمت رب دی نجیب آ گیا۔ سلطان محمد ناصر حمید سروری قادری نے ایک خوبصورت اور جامع بیان حاضرین کے سامنے پیش کیا، جس میں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزلہ الاقدس کی بطور مرشد کامل اکمل مسند تلقین و ارشاد پر فائز ہونے اور فقر کا پیغام دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے کی جانے والی کاوشوں اور جد و جہد کو خوبصورتی سے بیان کیا۔ انتظامیہ کمیٹی تحریک دعوت فقر نے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزلہ الاقدس کے یوم ولادت کی خوشی میں ایک خوبصورت کیک کا اہتمام بھی کیا تھا۔ آپ مسجد الاقدس نے دعا کے بعد اپنے دستے مبارک سے کیک کاٹا اور تمام خلفاء نے باری باری سلطان العاشقین مسجد الاقدس کو کیک کھلایا۔ سبحان اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ ہے نجیب میرا، سبحان اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ نجیب میرا، سبحان اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ مرشد میرا، سبحان اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ ہے نجیب میرا، سبحان اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ نجیب۔ تقریب کے اختتام پر آپ مسجد الاقدس نے فرداً تمام مریدین سے ملاقات فرمائی۔ مریدین نے آپ مسجد الاقدس کو یوم ولادت کی مبارکباد اور تحائف پیش کیے۔ مرد حضرات کے ساتھ ساتھ اس تقریب میں خواتین کی بھی کثیر تعداد موجود تھی۔ تحریک دعوت فقر کی انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے خواتین کے لیے خصوصی طور پر پردہ کے انتظامات کیے گئے تھے تاکہ وہ بھی اس خوبصورت تقریب کے دلکش مناظر سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو سکیں۔ آخر میں ملک کے طول و عرض سے تشریف لائے ہوئے مہمانوں کی شاندار لنگر سے تواضع کی گئی۔ جشن ولادت سلطان العاشقین کی خوشی میں سلطان الفقر پبلیکیشنز کی جانب سے تمام کتب پر 60% تک مختلف رعایتی پیکج دیے گئے تھے۔ بلا شبہ فقر کی تاریخ میں 19 اگست کو رہتی دنیا تک سلطان العاشقین ڈے کے طور پر منایا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ کیمرہ مین احسن رضا کے ساتھ عثمان صادق سروری قادری، تحریک دعوت فقر نیوز، لاہور۔ تحریک دعوت فقر کے سب سے اہم شعبہ سلطان الفقر پبلیکیشنز نے مجلس ترقی ادب لاہور کی جانب سے سجائے جانے والے 4 روزہ کتاب میلہ میں بھرپور شرکت کا مظاہرہ کیا۔ کتاب میلہ لاہور مال روڈ پر پی سی ہوٹل کے قریب 11 سے 14 اگست 2022 تک منعقد ہوا۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز کی جانب سے مارکیٹنگ مینیجر شیر علی سروری قادری نے ادارہ کی نمائندگی کی۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز کا بک سٹال ہمیشہ کی طرح اس بار بھی فقر و تصوف پر تحقیق شدہ اور بہترین کتب کی بدولت اپنی انفرادیت برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ کتاب میلہ پر سلطان الفقر پبلیکیشنز کی تمام کتب پر 50% کی خصوصی رعایت دی گئی تھی۔ ملک کی نامور علمی و ادبی شخصیات نے سلطان الفقر پبلیکیشنز کے بک سٹال کو وزٹ کیا۔ اس کے علاوہ ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے
مرد و خواتین اور بچوں نے بھی سلطان الفقر پبلیکیشنز کے بک سٹال سے خوب استفادہ کیا۔ معرفت الہی کا پیغام ہر خاص و عام تک پہنچانے کی ایک اور کاوش بے پناہ کامیابیاں سمیٹتے ہوئے 14 اگست 2022 کی شب اختتام پذیر ہوئی۔ ماہنامہ سلطان الفقر لاہور نے اگست 2022 میں مسلسل اشاعت کے 16 سال مکمل کر لیے ہیں۔ ماہنامہ سلطان الفقر لاہور کا خصوصی طور پر بنایا گیا یوٹیوب اور ٹک ٹاک چینل عوام الناس میں بے حد مقبول ہو رہا ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدہ الاقدس نے اگست 2006 میں ماہنامہ سلطان الفقر لاہور کی اشاعت کا آغاز کیا۔ اس ماہنامہ کی اشاعت کا مقصد ظاہر پرستی، مسلک پرستی اور فرقہ پرستی کے دور میں علم باطن کی تعلیم دینا اور لوگوں کو فقر اور اسم اعظم کی حقیقت و اہمیت اور تعلیمات فقر سے آگاہ کرنا ہے، تاکہ ان تعلیمات کے مطالعہ کے بعد وہ اسم اعظم، اسم اللہ ذات کا ذکر اور تصور حاصل کرنے کے لیے رجوع کریں اور اس کے ذریعے فرقہ پرستی اور ظاہر پرستی سے نجات پا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثہ فقر کی انمول نعمت تک رسائی حاصل کر سکیں۔ ماہنامہ سلطان الفقر لاہور اب تک کامیابی سے اپنی اشاعت جاری رکھے ہوئے ہے اور علم فقر کی نعمت کو اس پرفتن دور میں عام کر رہا ہے۔ اگست 2022 میں ماہنامہ سلطان الفقر لاہور نے اشاعت کے 16 سال مکمل کر لیے ہیں۔ ماہنامہ سلطان الفقر لاہور دنیا بھر میں آن لائن مطالعے کے لیے تحریک دعوت فقر کی ویب سائٹس پر بھی موجود ہے۔ ان ویب سائٹس پر ماہنامہ سلطان الفقر لاہور کا نہ صرف آن لائن مطالعہ کیا جا سکتا ہے بلکہ مفت ڈاؤن لوڈ کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ جدید دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ماہنامہ سلطان الفقر لاہور کا یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر بھی چینل بنایا گیا ہے۔ تحریک دعوت فقر کے دستور کے آرٹیکل 31(2) کے تحت سلطان محمد احسن علی سروری قادری مجلس خلفاء کے نئے امین مقرر ہوئے ہیں۔ دستور کے تحت 6 ماہ بعد مجلس خلفاء میں سے نیا امین مقرر کیا جائے گا۔ سلطان محمد احسن علی سروری قادری نے چارج سنبھالتے ہی انتظامیہ کمیٹی اور شعبہ جات سے میٹنگز کا شیڈیول جاری کر دیا۔ تحریک دعوت فقر کے دستور کے آرٹیکل 10(11) کے تحت محمد شاہد شفیق کی بطور انچارج خانقاہ سروری قادری جبکہ شیر علی کی بطور نائب انچارج تعیناتی کی گئی۔ محفل ذکر حسین اور جشن ولادت باسعادت سلطان العاشقین کی پرنور تقریب کو ہر لحاظ سے کامیاب بنانے کے پس پردہ تحریک دعوت فقر کی انتظامیہ کمیٹی، محفل انتظامیہ کمیٹی، شعبہ جات اور ممبران کی کاوشیں قابل ذکر ہیں۔ تحریک دعوت فقر کی انتظامیہ کمیٹی، محفل انتظامیہ کمیٹی اور تمام شعبہ جات نے قریباً 1 ماہ قبل ہی محفل ذکر حسین اور جشن ولادت سلطان العاشقین کی تیاریوں کا آغاز کر دیا تھا۔ اسی سلسلے میں تیاریوں کی منصوبہ بندی کو مکمل کرنے کے لیے مجلس خلفاء، انتظامیہ کمیٹی، مجلس شورا، جنرل کونسل اور شعبہ جات کے بیشتر اجلاسوں کا بھی انعقاد ہوا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماہ اگست 2022 میں تحریک دعوت فقر کے زیر اہتمام 2 اہم محافل، محفل ذکر حسین اور تقریب سعید بسلسلہ یوم ولادت باسعادت سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدہ الاقدس کا انعقاد کیا گیا۔ ان محافل کی تیاریوں اور انتظامات کے لیے تحریک کا ہر فرد متحرک تھا۔ شعبہ جات اور انتظامی کمیٹی کے کئی اجلاس منعقد ہوئے جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 5 اگست 2022 بروز جمعۃ المبارک خانقاہ سلسلہ سروری قادری لاہور میں منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان محمد نعیم عباس سروری قادری صاحب کی صدارت میں محفل ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مجلس خلفاء اور انتظامیہ کمیٹی کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر محفل انتظامیہ کمیٹی بھی موجود تھی۔ اجلاس میں 10 محرم الحرام 1444 ہجری بمطابق 9 اگست 2022 بروز منگل منعقد ہونے والی محفل ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حتمی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ 10 اگست 2022 بروز بدھ خانقاہ سلطان العاشقین میں تقریب سعید بسلسلہ یوم ولادت باسعادت سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدہ الاقدس کی منصوبہ بندی کے لیے محفل انتظامیہ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔
14 अगस्त 2022 बरोज़ इतवार खानका सुल्तानुल आशिकीन में तहरीक दावत फ़क्र की मजलिस शूरा के इजलास का इनकाद हुआ। इजलास की सदारत मुंतज़िम आला तहरीक दावत फ़क्र सुल्तान मोहम्मद नईम अब्बास साहब ने फरमाई। इजलास का एजेंडा 19 अगस्त 2022 को मुनक्किद होने वाली तकरीब सईद बसिलसिला यौम विलादत बसआदत सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज़िलहुल अक़दस की तैयारियों की मनसूबाबंदी करना और उन्हें हतमी शक्ल देना था। 15 अगस्त 2022 बरोज़ सोमवार खानका सिलसिला सरवरी कादरी लाहौर में अमीन मजलिस खुलफा सुल्तान मोहम्मद एहसन अली सरवरी कादरी की सदारत में मजलिस खुलफा और इंतज़ामिया कमेटी का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 19 अगस्त 2022 को मुनक्किद होने वाली तकरीब सईद बसिलसिला यौम विलादत बसआदत सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज़िलहुल अक़दस की तैयारियों और इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया और मनसूबाबंदी को हतमी शक्ल दी गई। इसके अलावा शोबा मरकज़ी राब्ता कमेटी की जानिब से मुल्क भर में तालिबान मौला और अक़ीदतमंदों को इस पुरनूर महफिल के लिए शिरकत की दावत दी गई। शोबा सोशल मीडिया और शॉर्ट वीडियोस विंग ने 10 मुहर्रमुल हराम तक वाक़या करबला की बातनी हकीकत और 10 मुहर्रमुल हराम के बाद से 19 अगस्त के हवाले से तमाम सोशल मीडिया ज़राए पर शान सुल्तानुल आशिकीन, उनकी पुरनूर और बारोब रूहानी शख्सियत और फ़क्र का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए उनकी अमली, माली और बदनी जदोजहद और फ़क्र, लिकाए इलाही, फैज़ इस्म अल्लाह ज़ात और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरीयत और दीगर मौज़ूआत पर सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मज़िलहुल अक़दस के फ़रामीन को दीदा ज़ेब पोस्ट्स और शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए आम किया। इन महाफ़िल के मौक़े पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए शोबा सिक्योरिटी की खिदमात भी काबिल ज़िक्र हैं। कैमरामैन एहसन रज़ा के साथ फ़ाहद शहजाद सरवरी कादरी, तहरीक दावत फ़क्र न्यूज़ लाहौर। तहरीक दावत फ़क्र के तमाम शोबाजात दिन रात फ़क्र मोहम्मदी को दुनिया भर में फैलाने के लिए कोशां हैं। इसी हवाले से शोबाजात की कारकर्दगी को जांचने और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए शोबाजात गाहे बगाहे मेंबरान के साथ मीटिंग्स का एहतमाम करते हैं। माह अगस्त में शोबाजात में क्या सरगर्मियां हुई, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक दावत फ़क्र के तमाम शोबाजात दिन रात फ़क्र मोहम्मदी को दुनिया भर में फैलाने के लिए कोशां हैं। शोबाजात अपनी कारकर्दगी को जांचने और मज़ीद बेहतरी लाने के लिए वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स का एहतमाम करते हैं। इन मीटिंग्स में शोबा को जदीद दौर के मुताबिक हम आहंग करने के साथ साथ शोबा में मज़ीद बेहतरी पर भी आरा ज़ेर बहस लाई जाती हैं। माह अगस्त में तहरीक दावत फ़क्र के मुख्तलिफ शोबाजात की चीदा सरगर्मियाँ कुछ यूँ हैं। 8 अगस्त 2022 बरोज़ सोमवार खानका सुल्तानुल आशिकीन में शोबा वेबसाइट्स डेवलपमेंट का इजलास हुआ। इजलास की सदारत खलीफा इंचार्ज सुल्तान मोहम्मद अब्दुल्ला इकबाल सरवरी कादरी ने फरमाई। इजलास में शोबा की बेहतरी के लिए जदीद दौर के मुताबिक SOPs और लाहा अमल को तरतीब दिया गया। 10 अगस्त 2022 बरोज़ बुध खानका सिलसिला सरवरी कादरी लाहौर में इंचार्ज खानका मोहम्मद शाहिद शफीक सरवरी कादरी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में खानका नशीनों के साथ खानका के रोज़मर्रा अमूर के मुतालिक गुफ्तगू हुई। हर मेंबर को इनफरादी तौर पर इजहार राय का मौका दिया गया। 12 अगस्त 2022 बरोज़ जुमा खानका सिलसिला सरवरी कादरी लाहौर में तर्जुमान तहरीक दावत फ़क्र बराए अमूर दाखिला डॉक्टर मोहम्मद वसीम अकरम सरवरी कादरी की सदारत में शोबा इतलात और नशरियात का इजलास हुआ। इजलास में शोबा के इंचार्जेस वकार अहमद सरवरी कादरी और उस्मान सादिक सरवरी कादरी ने शिरकत की। इजलास का एजेंडा अगस्त 2022 की खबरों की हतमी मनसूबाबंदी करना था। इसके अलावा शोबा के जारी कामों की कारकर्दगी और नए मंसूबों पर भी गुफ्तगू हुई। 14 अगस्त 2022 बरोज़ इतवार मस्जिद ज़हरा व खानका सुल्तानुल आशिकीन बरास्ता सुंदर अड्डा मुल्तान रोड लाहौर में अमीन मजलिस खुलफा सुल्तान मोहम्मद एहसन अली सरवरी कादरी की सदारत में इंतज़ामिया कमेटी तहरीक दावत फ़क्र का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौका पर सुल्तान मोहम्मद नासिर अमीर सरवरी कादरी भी मौजूद थे। इजलास का एजेंडा इंतज़ामिया कमेटी तहरीक दावत फ़क्र से उनके शोबाजात के मुतालिक ब्रीफिंग लेना था ताकि शोबाजात मज़ीद बेहतरी की जानिब गामज़न हो सकें। 15 अगस्त 2022 बरोज़ सोमवार अमीन मजलिस खुलफा सुल्तान मोहम्मद एहसन अली सरवरी कादरी की शोबा आर्ट्स एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग के इंचार्ज मोहम्मद राशिद गुलजार सरवरी कादरी के साथ मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में शोबा की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया
اور اس میں مزید ممبران کو شامل کرنے کے متعلق بھی غور ہوا۔ شعبہ کی کارکردگی کو مستحکم کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے گئے۔ کیمرہ مین احسن رضا کے ساتھ وقار احمد سروری قادری، تحریک دعوت فخر نیوز، لاہور۔ تحریک دعوت فخر کا شعبہ دعوت و تبلیغ دن رات فقر محمدی کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے کوشاں ہے۔ دائی حضرات ملک کے طول و عرض میں تبلیغی سرگرمیوں میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ شعبہ دعوت و تبلیغ کی چیدہ چیدہ کاوشیں پیش خدمت ہیں۔ 19 جولائی 2022 کو لاہور کے علاقہ کیولری گراؤنڈ اور گرد و نواح کے علاقوں میں دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ دائی حضرات نے شفا اسپتال اور گجر چوک میں عوام الناس کو اسم اعظم کی دعوت دی۔ محفل ذکر حسین سے قبل شعبہ دعوت و تبلیغ کے دائی حضرات نے مانگا منڈی اور گرد و نواح میں تبلیغی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ عوام الناس کو مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی نورانی صحبت سے فیضیاب ہونے کی دعوت دی گئی۔ خصوصاً بالخصوص 10 محرم الحرام 1444 ہجری بمطابق 9 اگست 2022 بروز منگل منعقد ہونے والی محفل ذکر حسین رضی اللہ عنہ میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی۔ مانگا منڈی کے نواحی علاقوں میں دعوت و تبلیغ کے بعد دائی حضرات نے رائیونڈ روڈ کا رخ کیا اور اسم اعظم کے حصول اور معرفت الہی کا پیغام عام کیا۔ شعبہ دعوت و تبلیغ کی جانب سے محرم الحرام کی مناسبت سے خانقاہ سروری قادری اور خانقاہ سلطان العاشقین میں بھی باقاعدگی سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا۔ باطنی اور روحانی تربیت کے لیے تشریف لانے والے خوش نصیب طالبان مولا کی تربیت کے لیے روزانہ کی بنیاد پر امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی تصانیف مبارکہ سید الشہداء حضرت امام حسین اور یزیدیت اور فضائل اہل بیت اور صحابہ کرام سے واقعہ کربلا کے مختلف پہلوؤں اور فقر حسین رضی اللہ عنہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ متلاشیان حق کے لیے درس و تدریس کا سلسلہ ظاہری و باطنی ترقی میں انتہائی مددگار ہے۔ محرم الحرام کے محفل کے بعد خانقاہ سلطان العاشقین اور خانقاہ سروری قادری میں باقاعدگی سے یوم ولادت باسعادت سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا۔ دائی حضرات نے سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کی حیات مبارکہ پر شائع کی گئی شہرہ افاق کتاب سلطان العاشقین سے آپ مدظلہ الاقدس کی حیات مبارکہ کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ تحریک دعوت فخر کے علاقائی دفاتر میں درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ زور و شور سے جاری ہے۔ تمام علاقوں میں مختلف طریقوں سے فقر محمدی کا پیغام عام کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ کریں یہ رپورٹ۔ تحریک دعوت فخر کے علاقائی دفاتر میں درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ زور و شور سے جاری ہے۔ تمام علاقوں میں مختلف طریقوں سے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام عام کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تحریک دعوت فخر احمد دال کی جانب سے مختلف مواقع پر ماہنامہ سلطان الفقر لاہور کے شمارے تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ تحریک دعوت فخر احمد دال نے بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فخر اور امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی تصنیف لطیف شمس الفقراء اور آپ مدظلہ الاقدس کی ذات مبارکہ پر سلطان الفقر پبلیکیشنز کی جانب سے شائع کردہ کتاب سلطان العاشقین سے بھی درس کا اہتمام کیا۔ تحریک دعوت فخر راولپنڈی اور اسلام آباد اور تحریک دعوت فخر صادق آباد کی جانب سے متعلقہ دفاتر میں روزانہ شمس الفقراء سے درس کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ دفتر تحریک دعوت فخر جہلم میں بھی مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کی تصنیف مبارکہ حقیقت اسم اللہ ذات سے درس کا اہتمام کیا گیا۔ 12 اگست 2022 بروز جمعہ دفتر تحریک دعوت فخر جہلم میں ایک اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس کی صدارت سرپرست تحریک دعوت فخر جہلم محمد ظفر اقبال سروری قادری نے کی۔ اجلاس میں تقریب سعید حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس میں شرکت اور قافلوں کی روانگی کی منصوبہ بندی کی گئی۔ تحریک دعوت فخر ہارون آباد میں بھی سلطان الفقر پبلیکیشنز کی شائع کردہ مختلف کتب سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا، جن میں حقیقت نماز، سید الشہداء حضرت امام حسین اور یزیدیت اور سلطان الوہم سر فہرست ہیں۔ 12 اگست بروز جمعہ
متعلقہ دفتر میں اجلاس کیا گیا جس میں علاقہ بھر میں اسم اعظم کا پیغام عام کرنے کے حوالے سے منصوبہ بندی کو حتمی شکل دی گئی۔ اس کے علاوہ 13 اگست کو تقریب سعید بسلسلہ یوم ولادت سلطان العاشقین میں شرکت اور قافلوں کی منصوبہ بندی کے لیے ایک اجلاس منعقد ہوا، جبکہ 18 اگست بروز جمعرات قافلے کی روانگی کے حوالے سے حتمی پلاننگ تشکیل دی گئی۔ کیمرہ مین عظیم یونس کے ساتھ محمد عدیل ناصر سروری قادری، تحریک دعوت فکر نیوز، لاہور۔ ناظرین، یہ تھی تحریک دعوت فکر نیوز اگست 2022۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تحریک دعوت فکر ٹی وی۔ اپنے قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنی آراء ہم تک پہنچانے کے لیے ہمیں ڈی ایم کیجیے انسٹاگرام @تحریک دعوت فکر .official پر۔ اللہ حافظ۔